على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان مبارک کی شب ہے جی۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا اور فضیلت کا حامل ہے، اس لحاظ سے بھی تاریخی دن اس لحاظ سے بھی ہے کہ آج خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے قبلہ اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، جس سے چاہے نواز شاہ سے جس طرح مرضی عطا فرماتا رہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا جی نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ لا یعطی الدنیا من احب ومن لا يحب ولا یعطی الدین الا من احب فمن اعطاہ الدین فقد احبہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم فرما دیا اور تقدیر میں لکھا ہے جس طرح، ایسے ہی اس نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اور اعمال کو بھی تقسیم فرما دیا تقدیر میں جس طرح لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جو اسے پیارے نہیں ہوتے، مگر دین اسے ہی عطا کرتا ہے جسے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جسے دین عطا کیا ضرور اس سے محبت بھی فرماتا ہے۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر 3671 نمبر پر روایت ہے، میرا رب جس کو چاہتا ہے دنیا دیتا ہے، میرا جس کو رب چاہتا ہے دین دیتا ہے، میرا رب جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، اور جس پر رب راضی ہو جائے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامیہ کو جو صحابہ عطا فرمائے وہ ان سب چیزوں کے لحاظ سے اعلیٰ تھے، اخلاق میں بھی، علم میں بھی اور دین میں بھی۔ اور جب صحابہ کی بات آئے تو ان میں سب سے ممتاز ترین شخصیت جو ہمیں تاریخ انسانی کے اندر نظر آتی ہے وہ امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہمیں سب سے عظیم ترین ہستی نظر آتی۔ علمی لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں، عمل کے لحاظ سے کوئی ثانی نہیں، علم اور اخلاق کے لحاظ سے کوئی ثانی نہیں۔ آپ 13 رجب المرجب کو اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے، یہ پیدا تو حضرت عبد المطلب کے ہاں ہوئے تھے، ابو طالب کے پیدا تو ابو طالب کے ہاں ہوئے تھے، لیکن پرورش انہوں نے حضور کے ہاں پائی۔ پیدا تو اپنے والد کے گھر میں ہوئے تھے جناب ابو طالب، لیکن پرورش حضور کے، پالا حضور نے۔ ان کو لعاب دہن مصطفیٰ کی گڑتی ہے، اس لعاب رسول کا یہ کمال ہے۔ پھر جب علی بولتا ہے علی بولتا ہے، پھر علی کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ جو علم علی کو دیا گیا وہ علی کو دیا گیا، بس کسی اور کا کوئی جو ہے ثانی نہیں۔ ہاں علی کے ساتھ اس فضیلت میں امام حسن بھی شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے۔ یہ دونوں صاحبزادوں کو بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی عطا فرمائی، حضرت علی کو بھی، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی۔ ہر ایک نے اپنے ماں کے دودھ کی گڑتی لی ہے یا اپنے نانے دادے کی لی ہے۔ یار ان تینوں ہستیوں کی کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پلے ہیں آقا جی کے گھر میں، اخلاق نبوت، آنکھ کھلتے ہی انہوں نے اخلاق محمدی دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے باتیں سنی، حضور کی عادتوں کو دیکھا، تو یہ بچپن سے ہی میرے آقا جی کی تربیت کا جو ایک کمال تھا کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے کبھی زندگی میں کسی بت کے آگے سر نہیں جھکانے دی۔ بچپن سے ہی آپ ہر لحاظ سے، اس لیے آپ کا لقب مبارک ہے، آپ کو ہم جو ہے نا جی ملا آقا جی سے کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ عزت والا چہرہ
جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، ایک دن بھی کسی بت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ میرے آقا جی کی تربیت تھی نا جی۔ اور حضرت جی نسب کے اعتبار سے بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات اور سقایا زمزم کے انتظامات کے نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون اور امداد کے لحاظ میں مکہ میں ممتاز خاندان تھا۔ حضرت یہ کیسے ممتاز خاندان نہ ہو، میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے، آقا جی کا خاندان ہے، شروع سے ہی سرداریاں کرتے ہوئے آ رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم طرفین، دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، نجیب الطرفین کہہ لیں۔ فاطمہ مشرف اسلام ہوئیں اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کفن اور دفن کے انتظامات فرمائے اور اپنا قمیص مبارک ان کے کفن میں شامل فرمایا، اور قبر کے تیار ہونے پر پہلے خود اس میں داخل ہوئے اور اسے متبرک فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت اور ضروریات پورے کرنے میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، یعنی آپ کی چچی جان حضرت علی کی والدہ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سب سے پہلے روئے زمین پر جو خواتین میں ایمان لانے والی تھی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، خاتون اول، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، سب سے عظیم ماں، سب مائیں جس پر قربان ہوں وہ ماں خدیجہ الکبریٰ ہماری۔ نوجوانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی نے اسلام قبول فرمایا۔ بعض روایات میں 17 ہے، بعض میں ہے 19 رمضان مبارک فجر کے وقت میں یہ ابو فیروز لولو اس مجوسی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سر انور پر وار کیا تلوار سے۔ وہ اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ دماغ تک وار ان کا پہنچا۔ پھر آپ 3 دن بیمار رہے۔ 21 رمضان مبارک کی رات جام شہادت آپ نے نوش فرمائی۔ آج یہ رات جو ہے یہ آپ کی شہادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے جو ایمان لائے میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ان کے فضائل میں یہ سب سے بڑی فضیلت ہے من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جب یہ اعلان کیا گیا حضرت میں قربان جاؤں قربان جاؤں، سب سے پہلے روئے زمین پر مولا بننے کی سب سے پہلے جو مبارکباد پیش کی وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور صحابہ کرام ایسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں تھے۔ یہ آج پتہ نہیں کون سے بدبخت لوگ آ گئے ہیں جو صحابہ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جب وہ مواخات کیے نا جی، اخوت اور بھائی چارہ قائم فرمایا، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ روتے ہوئے آئے اور عرض کی، یہ مشکات شریف کے اندر 6093 نمبر پر روایت موجود ہے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، آقا جی مجھے کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں۔ میرے آقا جی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، پریشان کیوں ہوتا ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ہاں جی، انت اخی فی الدنیا، تو میں نے تجھے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے۔ علی اور نبی آپس میں اس لحاظ سے بھائی بھائی بھی ہیں۔ یہ مرآت المناجی شرح مشکات شریف کی حدیث پاک ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک دفعہ حضرت علی کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، تو حضرت ام المومنین امی عائشہ نے پوچھا ابا جی خیر ہے، آپ علی کے چہرے کو بڑا تکتے ہیں، بڑا غور سے دیکھ کے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے صدیق اکبر نے جو ہے ارشاد فرمایا، پیارا بیٹا میں نے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آقا جی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ،
علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ سوائق المحرقہ کے اندر، اور اللہ آپ کی خیر کرے مستدرک علی الصحیحین کے اندر 4681 نمبر پر روایت موجود۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں حضرت علی ہی روایت فرماتے کہ حضور نے مجھ سے عہد فرمایا کہ والذی فلق الجنتا والذی فلق الحبتا وبرأ النسمتا انہو لاحت النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات اگائے، جس نے جانداروں کو پیدا کیا۔ حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضہم علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو، حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہم منافقین کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے، لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو لیکن مرتے وقت اس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ المستدرک علی الصحیحین میں 4712 نمبر پر روایت موجود۔ دل میں اگر بغض علی ہے، دل میں اگر بغض اہل بیت ہے تو بھائی جان بھول جاؤ، جنت نہیں ملنے والی۔ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان میں نمازیں پڑھو، بیت اللہ کے سائے کے اندر بیٹھے رہو اور وہیں پہ تمہاری موت ہو جائے، لیکن دل میں ان کی محبت نہیں، بھول جاؤ، جنت نہیں مل سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا فی کا مثلا مین عیسیٰ، اچھا جی، اب غدتہ یہودا حتی بہتو امہ واحبتہ النصارى حتی انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، تم میں سے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک طرح کی مشابہت ہے۔ یہود نے عیسیٰ سے بغض رکھا تو اتنا زیادہ رکھا کہ ان کی ماں مریم پر زنا کا بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے ان سے محبت اور وابستگی قائم کی تو اتنی زیادہ اور غلو کے ساتھ قائم کی کہ ان کو اس مرتبے اور مقام پر پہنچا دیا جو ان کے لیے ثابت نہیں، یعنی ان کو اللہ یا ابن اللہ قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور فرماتے ہیں علی تیری بھی مثال ہے، تیرے ساتھ دو لوگ منسلک جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جو تجھے حد سے زیادہ بڑھا دیں گے، ایک وہ جو تیرے بغض میں مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے معاذ اللہ جنہوں نے آپ کی بھی والدہ پر آپ پر بہتان لگائے وہ کہاں جنت میں جائیں گے؟ جنہوں نے آپ کو خدا کے برابر کر دیا کہاں؟ ایک پچھلے دنوں میں نے کعبہ شریف کے اندر ایک پوری ٹولی گئی اور وہ علی اللہ کے نعرے لگا رہی تھی، علی اللہ کے نعرے لگا رہی تھی۔ اب علی اللہ کہنے والے تو سیدھا جہنم میں گئے، مشرک ہو گئے۔ یہ محبت کا کوئی تقاضا ہے کہ اللہ ہی بنا دو؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں، اور بغض اتنا ہو کہ پھر آپ کا ذکر بھی نہ کیا جائے، ہاں جی، شیر خدا کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ تو حضرت علی کی ذات بھی ایسی ہے، ایک حد میں بڑھ جانے والے بھی جہنم میں گئے، ایک بغض رکھنے والے بھی جہنم میں گئے۔ اور یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ روایت فرماتے ہیں کہ یہلک فی رجلان محب مفتر یقرضنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنانی علی ان یبہتنی۔ مجھے یقین ہے کہ اس ارشاد نبی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے بارے میں بھی دو شخص یعنی دو گروہ اس طرح ہلاک یعنی گناہ ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو مجھ سے محبت رکھنے والا ہوگا اور اس محبت میں حد سے متجاوز ہو جائے گا، مجھ کو ان خوبیوں اور بڑائیوں کا حامل قرار دے گا جو مجھ میں نہیں ہوں گی، اور ایک مجھ سے بغض اور عناد رکھنے والا میری دشمنی سے مغلوب ہو کر مجھ پر بہتان باندھے گا۔ یہ مشکات شریف کے اندر 6102 نمبر پر روایت۔ اس دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تمام انبیاء سے افضل ہے، تمام نبیوں سے افضل ہیں، صرف انہوں نے اگر ڈاؤن رکھا ہے تو حضور سے نیچے رکھا ہے، ہاں صرف وہ بھی مہربانی کر دیتی ہے۔ ورنہ میں نے خود یہ کانوں سے ایک ذاکر کو سنا تھا کہ بھئی اللہ سونے نے جبریل نو گلیا، جبریل جا کے نا جی علی نو آخری نبی بنا کے آ،
پیغام دے کے تو جبریل بھول گیا، بھول کے جا کے اس محمد نو جا دیتی صلی اللہ، اس نے محمد کو جا کے جو ہے نا جی وہ نبوت دے دی۔ میں واپس جب جبریل واپس آیا تو اللہ نے پوچھا ہاں بھائی دے آئے نبوت؟ ہاں جی یا اللہ دے آئے، کنوں دیتی ہے؟ کہ جی میں جا کے حضرت محمد نو دے آیا۔ فرمایا جا جبریل تینوں میں تے آکھیا حضرت علی نو دے کے آ، تو جا کے حضرت محمد نو دے آیا۔ آکھیا جی میں ہن لے کے تو واپس دے امنا، کہ جی نہیں رہن دے ہن محمد ہی ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی بکواسات کرنا یہ سراسر زیادتی اور غلو ہے۔ بابا نبوت کوئی ہنگامی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک یاد رکھیں، نبوت سلیکشن ہے اس کائنات کی۔ حضرت علی کے جوتے میرے سر کا تاج، آپ کے پیروں کی خاک میرے آنکھوں کا سرما۔ ہاں جی وہ کیا اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکی رنگینی فرنگ، خیرہ نہ کر سکی جس کو رنگینی فرنگ، ہاں جی سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ ہماری تو آنکھوں کا خاک طیبہ اور نجف ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے جہاں پر قدم لگے۔ لیکن حضرت صاحب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ سے بڑھا دیں یا نبیوں سے بڑھا دیں۔ اور بابا نبوت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام، بہت بڑی عزت ہے، اور نبیوں سے نیچے ہی ہیں۔ پھر ٹھیک ہے نا جی، پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ رسول کریم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ پھر فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، یہ المعجم الاوسط لطبرانی کے اندر 3920 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض ایک سینے میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام جتنے بھی اس وقت اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں وہ کان کھول کے سنیں، یہ حضرت علی کا فرمان ہے، محبت علی بغض صدیق، محبت علی بغض عمر ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو بغض علی، جو حب علی کے ساتھ بغض ابو بکر و عمر رکھتے ہیں وہ علی کے چاہنے والے نہیں، یہ حضرت علی نے ہمیں بتایا۔ ہم حضرت علی کی بات پر بالکل یقین رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد علم دین، اللہ وحدہ لا شریک علم دین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم میں جو علم والے ہیں اور بے علم ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر کی آیات مقدسات ہیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے آج پوری روئے زمین پر جتنے بھی مولوی بن رہے ہیں یہ صرف و نحو پڑھ کے بنتے ہیں، اور الصرف امہا والنحو ابوہا، عربی کی صرف جو ہے ماں ہے اور نحو جو ہے وہ باپ ہے۔ صرف و نحو کے بغیر آپ عبارت نہیں پڑھ سکتے، اور یہ صرف و نحو کے قاعدے کس نے بنائے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ترتیب۔ اہل عرب کو ہمیں اردو پڑھنے کے لیے زیروں زبروں پیشے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جی حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں جب قوم آگے بڑھی نا جی، اسلامی سلطنت بڑھی، تو آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ تو اجمی ہو تک ہمارا کلام پہنچ رہا ہے، تو اجمی تو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، تو آپ کچھ جو ہے نا جی مہربانی کریں، کوئی آراب شراب کا انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا علم دے دیتا ہوں جو کبھی بندہ مار نہیں کھائے گا۔ اب علماء کرام کے سامنے جو کتابیں، اکثر میرے پاس جو کتابیں ان کے اوپر آراب کوئی نہیں ہوتے، عربی کے عبارتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے سامنے کوئی جو ہے نا جی آراب نہیں ہوتے اللہ ماشاءاللہ ہو، تو ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے صرف و نحو پڑھا، ہمیں پتہ ہے یہاں پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، یہاں پہ کیا آئے گا، یہاں پہ جزم آئے گی، یہاں اس کا ماں قبل کیا ہے، اس کا ماں بعد کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسی حضرت اپنا سعید بن مسیب بیان کرتے کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی رکن شورا کے سب سے اعلیٰ ترین ممبر حضرت علی تھے، اور آپ فرماتے تھے میں ہر اس فیصلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں علی ابن ابی طالب نہ ہوں۔ ابو الحسن آپ کا لقب ہے، کنیت ہے، کنیت۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ابن مسعود نے کہا کہ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور باطنی علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت عطا سے پوچھا اکان فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد اعلم من علی؟ قال لا واللہ اعلمہ۔ حضرت عطا سے پوچھا کیا یہ بتائیے کہ حضرت
حضرت علی سے بڑا بھی کوئی اس دنیا میں عالم تھا حضور کے صحابہ میں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ یہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 32,109 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیۃ الا قد عرفت بلیل نزلت او نہار ام فی سہل او فی جبل۔ لوگو تم مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم تم قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم مجھ سے قرآن مجید کی بابت سوال کرو، بخدا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں اتری یا دن میں، میدانوں میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ الطبقات الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں مجھے قرآن کے بارے میں ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے، اتنا بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضرت علی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے اللہ تعالیٰ نے علی کو عطا فرمائے ہیں، 1 حصہ باقی تمام دنیا کو عطا فرمایا۔ یہ حلیت الاولیاء کے اندر حکمت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمائے گئے۔ اور میں قربان جاؤں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال کو پسند فرمایا ہے۔ مال تو جلدی ہی فنا ہو جائے گا جب کہ علم باقی رہنے والا اور اس کو زوال نہیں ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب نے حضرت یہ آفاقی جملہ ارشاد فرما کے کمال کر دی اور تمام فضیلتوں پر مور لگا دی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اور اس کا دروازہ ہے۔ ہاں جی، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو بس کائنات عالم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں، ان کی نسبتیں ہمارے ساتھ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔